چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک بات رہ گئی تھی. یہ جو حدیث نمبر ہے 323، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضأ. یہ حدیث تھی نا کل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ تقبیل کرتے اور اس کے بعد آپ بغیر وضو کے نماز پڑھتے. تو یہ اس پر جو تبصرہ ہے نا صاحب مشکات کا، کہ امام ترمذی کہتے ہیں لا یصح عند اصحابنا بحال اسناد عروۃ عن عائشہ. سند پہ کلام ہے، کیونکہ یہ تو احناف کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس پہ مضبوط دلیل ہے. اس میں نے مذاہب بیان کیے تھے. تو دیکھیں، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس بارے میں امام شافعی کا جو مفتابی قول ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی چاہے محرم ہو، غیر محرم ہو، صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، اور مس بالشہوہ ہو یا بلا شہوہ ہو، ہر طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چند شرطوں سے ٹوٹتا ہے. نمبر 1 کبیرہ ہو، صغیرہ کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2 نامحرم ہو. نمبر 3 مس بالشہوہ ہو، شہوت کے ساتھ چھوا ہو. امام احمد بن حنبل سے تینوں قول ہیں، امام مالک کے موافق بھی، امام شافعی کے موافق بھی، اور امام ابو حنیفہ کے موافق بھی. امام حنیفہ کے نزدیک کسی بھی طرح سے ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے مس بالشہوہ ہی کیوں نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک کے ہاں شرطیں ہیں نا کہ کبیرہ ہو، مس بالشہوہ ہو اور غیر محرم ہو. تو اب اس میں یہ جو حضرات امام احمد سے تینوں روایتیں ملتی ہیں. اس میں جو دلیل ہے نا امام شافعی اور امام مالک کی، وہ دلیل قرآن کی آیت کے سوا مرفوع حدیث کوئی بھی نہیں ہے. مرفوع حدیث صرف قرآن ہے اور آثار صحابہ ہیں. صحیح ہے نا؟ مرفوع حدیث کیا؟ قرآن کی آیت ہے، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. لامستم ملامسہ سے ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ باب مفاعلہ میں تو جانبین سے لمس ضروری ہے نا. تو احناف کہتے ہیں یہ تو جماع سے کنایا ہے، ہم بستری سے کنایا ہے. یہ یعنی اس سے مراد ہے کہ تم نے ہم بستری کی ہو بیوی کے ساتھ. تو ایسی صورت میں جنابت لاحق ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حمزہ اور کسائی کی جو قرات ہے نا اس میں لمستم ہے، تو یہ بھی مشہور قرات ہے، او لمستم النساء. لمستم باب ضربہ کا باب ہے، اس میں جانبین سے ملامسہ ضروری نہیں ہے. تو دونوں قراتیں مشہور ہیں. تو اس غیر مشہور قرات کو اگر ہم دیکھیں گے تو لمستم کا معنی لمس ہے، تو لمس تو بالید ہوتا ہے. تو کوئی اگر عورت کو بالید مس کر لے تو قرآن کے مطابق اس پہ تیمم واجب ہے. اور ظاہر ہے تیمم جن صورتوں میں واجب ہوتا ہے انہی صورتوں میں وضو بھی واجب ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا؟ فلم تجدوا ماء، اللہ کہتے ہیں اگر پانی نہ پاؤ تو پانی پاؤ تو پھر وضو کرنا پڑے گا. اور پھر صحابہ کے آثار بھی ہیں ان کے پاس کچھ. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں حنفیہ کی طرف سے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے لمستم، یہ لامستم کے معنی میں ہے جماع سے کنایا ہے. یہ جماع سے کنایا ہے. اس کا مطلب عورت کو چھونا نہیں ہے بلکہ جماع کرنا ہے. اس کی زبردست 2 دلائل ہیں، 2 قرائن ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. نمبر 1، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ لامستم ہے تو دوسری قرات میں لمستم بھی ہے، تو ہم اسی کو الٹا کر لیتے ہیں. لمستم ہے تو دوسری میں لامستم بھی ہے. تو لمستم کا وہ معنی بیان کیا جائے جو لامستم سے سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کہ لامستم کا وہ معنی کریں گے جو لمستم سے سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس بچے کی جب بات سمجھ میں آتی ہے نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کسی سمجھ میں آ گئی یہ بات. یہ شرمانا چھوڑ دیتا ہے اس کو. تو بھائی یہی سوال آپ پر ہوتا ہے کہ آپ لمستم والی قرات کا معنی اگر لمس بالید کرتے ہو تو لامستم والی قرات پر عمل نہیں ہو رہا. یعنی ہم اس لامستم کو تفسیر بنا رہے ہیں لمستم والی قرات کی. ایک بات. نمبر 2،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو بڑے مفسر ہیں قرآن مجید کے، وہ اس آیت کی تفسیر جمع سے کرتے ہیں اور دلیل میں حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں مراد جمع ہے، اور دلیل میں عبداللہ بن عباس نے قرآن کی دوسری آیت پیش کی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ تم عورت کو طلاق دے دو اس کو چھونے سے پہلے۔ تو یہاں چھونے سے کیا مراد ہے؟ جمع کرنے سے پہلے۔ تو وہاں مس کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور خود قرآن میں بھی اس کا قرینہ موجود ہے۔ قرآن میں قرینہ یہ موجود ہے کہ قرآن نے تیمم کے وجوب کے لیے یہاں دو چیزوں کو ذکر کیا ہے، او جاء احد او لامستم النساء او جاء احدکم من الغائط، احد منکم من الغائط، یہ دو باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو۔ اب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے گا تو حدث اصغر لاحق ہوگا، اور لمس بالید میں اگر لمس بالید مراد لے لیں، لمس سے اگر لمس بالید مراد لے لیں تو بھی حدث اصغر ہوگا، تو تکرار لازم آ رہا ہے نا، کیونکہ قرآن اگر نواقض وضو بیان کر رہا ہے تو پھر تو سارے بیان کرنے چاہیے۔ نواقض وضو صرف قضائے حاجت سے فراغت تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن قرآن دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک ملامسہ کا جو حدث اکبر کو واجب کر رہی ہے، اور ایک حدث اصغر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اگر ہم لمس بالید مراد لے لیں تو دونوں حدث اصغر ہیں، تکرار لازم آئے گا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ تیمم دو صورتوں میں واجب ہوتا ہے، ایک حدث اکبر کی صورت میں جس کا لامستم النساء میں تذکرہ کیا، اور ایک حدث اصغر کی صورت میں جس کا او جاء احد منکم من الغائط میں تذکرہ کیا۔ سمجھتے ہو؟ تو خود قرآن کے اندر یہ قرینہ موجود ہے۔ اور احادیث تو اس بارے میں حنفیہ کے مذہب کی بہت شاندار طریقے سے تائید کرتی ہیں۔ متفق علیہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رات کو لیٹی ہوئی ہوتی تھی، جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے، جس سے میں اپنے پاؤں سمیٹتی اور آپ سجدہ کرتے۔ اسی طرح ترمذی میں بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد میں پڑھتے، وطر کا وقت ہوتا، تو آپ مجھے فرمایا کنت اعترض بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض الجنازہ، جیسے جنازہ لیٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح میں نبی کے سامنے رات کو، کیونکہ گھر چھوٹے تھے، کمرے بہت چھوٹے تھے، اتنی جگہ نہیں تھی کہ کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ سکیں، اس میں اتنا چھوٹا حجرہ تھا، تو جیسے جنازہ ہوتا ہے اس طرح میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کا وقت ہوتا تو مجھے بھی جگا دیا کرتے تھے، تو ہاتھ سے جگاتے تھے۔ تو عورت کو ہاتھ لگانے سے اگر وضو ٹوٹتا تو امی عائشہ کو جگانے سے پھر آپ دوبارہ وضو فرماتے نا، سمجھ رہے ہو؟ خاص طور پہ جب پاؤں کو ہاتھ لگایا جا رہا ہے، تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے احناف کی۔ تو ان میں ایک حدیث متفق علیہ، ایک ترمذی کی حدیث ہے، اور ایک یہ حدیث ہے جو یہ والی حدیث جو اس کو صاحب مشکات نے جس پر اشکال کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ صاحب مشکات نے اس حدیث پر یہ اشکال کیا ہے جو کل گزری تھی۔ ایک منٹ، ایک اور روایت ہے اس بارے میں، وہ بھی میرے احناف کی تین حدیثیں، ایک تو یہ قبل بعض نسائہ جو حضرت عروہ بن زبیر سے منقول ہے، عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر ہیں اصل میں، یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت اسما کے بیٹے، جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہو گئے نا، حضرت عائشہ کی بہن تھی نا اسما بنت ابی بکر، تو حضرت اسما کے بیٹے تھے زبیر، زبیر کے بیٹے تھے عبداللہ، تو عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے کیا ہوئے؟ نہیں یار، یہ سوری، عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، زبیر نہیں تھے، عبداللہ ابن زبیر۔ اور یہ عروہ جو تھے عبداللہ بن زبیر کے بیٹے تھے، عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت احادیث نقل کی ہیں، تو حضرت عائشہ کے بھانجے کے بیٹے ہو گئے، یہ سمجھتے ہو؟ تو یہ جو تھے عروہ، یہ تو حضرت عائشہ کے مشہور شاگردوں میں ہے نا،
تو ان کی تو بہرحال ملاقات ثابت ہے، بخاری مسلم سے ثابت ہے یہ بات کہ عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ سے بہت ساری روایات انہوں نے کی، ان کا لقاء بھی ثابت، ان کی سما بھی ثابت. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ازواج کی تقبیل کرتے اور پھر نماز پڑھتے، تو اس حدیث پر صاحب مشکات یہ اشکال کر رہے ہیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عروہ کی اسناد حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ عروہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ایک بداہت کا انکار ہے نا. اب صاحب مشکات نے تو وضاحت نہیں کی کہ کون سے عروہ کی، تو یہ عین ممکن ہے کہ صاحب مشکات کے نزدیک یہاں عروہ سے عروہ المزنی مراد ہوں اور ان کی واقعی حضرت عائشہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. دو عروہ ہیں، ایک عروہ المزنی اور ایک عروہ بن عبداللہ ابن زبیر، جن کو عروہ ابن زبیر بھی کہہ دیتے ہیں. تو ان دو میں سے ایک کی تو ثابت ہو، عین ممکن ہے یہاں مراد کیا ہو عروہ المزنی، اور ان کی واقعی لقاء ثابت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں عروہ المزنی مراد نہیں ہو سکتے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ سے اکثر روایات عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر کر رہے ہیں، تو جب تک صراحت نہیں ہم کیسے المزنی کی طرف لے کر جائیں ان کو. دوسری بات یہ کہ حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں کہ جب حضرت عائشہ نے یہ بتایا نا کہ نبی نے اپنی بعض ازواج کے ساتھ ایسا کیا، اس کے بعد نماز پڑھی، تو فوراً عروہ نے پوچھا کہ حل ہی الا انتی، وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں نبی کی زوجہ. تو اتنی بے تکلفی ایک اجنبی مرد کو، عروہ المزنی تو بالکل اجنبی ہیں، تو کسی اجنبی کے لیے ایسا حضرت عائشہ سے سوال کرنا یہ عقل سے بالاتر ہے. تو یہ بھانجے تو بے تکلف ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ خود مضبوط قرینہ ہے کہ یہاں مراد عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر ہیں. رہا یہ مسئلہ کہ انہوں نے سوال کیا کیوں. یہاں جو منکرین حدیث ہے اور جو روافظ ہے نا، وہ حضرت عائشہ پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اپنے گھر کی بات، یہ معاذ اللہ اپنے شوہر کے ساتھ جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، جو گھر کی بات ہوتی ہے، وہ دنیا کے سامنے کیوں بتا رہی ہیں. تو شیعہ لوگ تو حضرت عائشہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور منکرین حدیثی کا انکار کر دیتے ہیں ان باتوں کی بیس پہ نا، کہ یہ ایسا کوئی کسی بتا نہیں سکتا، یہ تو پیغمبر کے زوجہ کے خلاف ہے. گویا وہ بڑے فنٹر بنے ہوئے کہ پیغمبر کی زوجہ کا ادب احترام کا تقاضا ہے کہ حدیث کا انکار کیا جائے، اور ان بیسوں پر بہت سی حدیثوں کا انکار کر دیتے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں عقل سے بالکل متصادم، اس لیے کہ اگرچہ یہ بات حیا کے خلاف ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فقاہت ہے، بصیرت ہے کہ شرعی مسئلہ بیان کرنے میں انہوں نے حیا سے کام نہیں لیا. سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ یہ بیان نہ کرتی تو حنفیہ کے پاس دلیل آتی، تو امام حنیفہ بھی وہی قول کرتے جو امام شافعی کا قول ہے. تو ایک شرعی مسئلے کی دلیل ہے یہ، تو انہوں نے بیان کر دیا کہ بھئی ایسا ہوا ہے. لیکن حضرت عائشہ نے حیا کی بھی لاج رکھی کہ یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ، بتایا کہ نبی بعض زوجہ کے ساتھ ایسے کرتی. جتنا کنایا سے کام لیا جا سکتا تھا لیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے حیا کا بھی خیال کیا ہے، اور اتنا حیا کو اپنے اوپر مسلط نہیں کیا کہ شرعی مسئلے ہی کی اشاعت نہ ہو. یہ بہت بڑی فقاہت ہوتی ہے، بہت بڑی ذہانت کی بات ہوتی ہے یہ، کہ دونوں پہلو کو ایسے موقع پہ نظر انداز نہیں کیا. آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب حضرت عائشہ نے اس معاملے کو چھپایا تو پھر ان کے بھانجے نے یہ کیوں کہا کہ حل ہی الا انتی، وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں. تو اس کے دو جواب، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے کیوں یہ سوال پوچھا. اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک کہ صحابہ کرام میں بے تکلفی بھی تھی، بھانجا اپنی خالہ سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو ایسی محبت آپ سے ہی تھی، ایسی محبت ہمیں معلوم ہے نبی کو کسی اور زوجہ سے نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ناز تھا، اور ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ جب بے تکلف ہوتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس کی مثال ملتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور حکومت میں عبداللہ بن مسعود حج کرنے گئے. عبداللہ بن مسعود کی عمر ہو چکی تھی اس وقت، بوڑھے ہو چکے تھے. بوڑھے سے مراد ہمارے طرح بوڑھے نہیں ہوتے تھے وہ لوگ، یعنی عمر زیادہ ہو گئی تھی. صحابہ بڑھاپے میں بھی جوان ہوتے تھے. تو حضرت عثمان نے ان کو سائٹ پہ لے گئے، عبداللہ بن مسعود کو، اور عبداللہ بن مسعود سے فرمایا الا نزوجک جاریۃ تذکرک من عہدک بعد ما مضى، کما قال.
کیا ہم تمہاری شادی کسی جوان لڑکی سے نہ کرا دیں جو تمہیں تمہارا گزرا ہوا زمانہ یاد دلا دے؟ یہ عبداللہ بن مسعود نے، یہ حضرت عثمان خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے کس سے کہا؟ یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن جو ان کی کنیت تھی، الا نزوجک جاریتن شابتن تذکروک بعض ما مضی من عہدک. ہاں پورے الفاظ مجھے یاد آئے. تذکروک بعض ما مضی من عہدک، ایسی جوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دوں جو آپ کو پرانے زمانہ جو آپ کا جوانی کا گزرا تھا اس کے کچھ ایام یاد دلا دے آپ کو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے سوری کر لی، فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نکاح کا. تو علامہ نووی نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام آپس میں کتنے بے تکلف تھے. اب کوئی صحابہ کا دشمن ہوگا وہ کہے گا اتنے بڑے بزرگ ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، حضرت عثمان خلیفہ ہیں، کتنا مقام ہے، اور عبداللہ بن مسعود بھی کتنے بڑے محدث. تو بھائی صحابہ کرام انسان بھی تھے بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ، بے تکلف تھے. یہ بے تکلفی کی چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے ہم آپ کی شادی کرانا چاہتے ہیں، یہ خاتون ہے. تو ایک انداز ہوتا ہے نا بے تکلفی کا، اے ابن مسعود میں تیری شادی کراؤں ایسی لڑکی سے تو تجھے زمانہ یاد آ جائے گا پرانا اپنا. یہ بے تکلفی، یہ جہاں تکبر نہیں ہوتا وہاں اس طرح کی بے تکلفی ہوتی ہے. جن لوگوں میں کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ناک پہ ہر وقت مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک بے تکلفی کی بات تھی عبداللہ بن زبیر کی. دوسرا ایک وجہ یہ بھی تھی اس کی کہ اس کا تعلق تھا شرعی مسئلے سے. امی عائشہ نے بتایا نہیں کس زوجہ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے فرمایا بعض زوجہ کے ساتھ. تو بعد میں کل کوئی اعتراض کر سکتا تھا حدیث پر کہ بھائی زوجہ اگر حضرت عائشہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا تو وہ بتاتی میرے ساتھ ہوا ہے، وہ تو کہہ رہی کسی زوجہ کے ساتھ. جبکہ کسی زوجہ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہوا ہو تو کسی دوسری زوجہ کی موجودگی میں کبھی نہیں ہوتا. اس بیس پر کوئی حدیث کا انکار کر سکتا تھا. تو عروہ بن عبداللہ بن زبیر کی فقاہت تھی، انہوں نے کہا یہ اس بات کو کلیئر کر لو، اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن کل کوئی بعد میں اس بیس پر حدیث کا انکار نہ کر سکے کہ بھائی امی عائشہ کو کیسے پتا چلا کسی اور زوجہ کے ساتھ ایسا کیا ہے. کوئی زوجہ بتائے گی تھوڑی، سوکنوں سے تو ایسی باتیں شیئر ویسے بھی نہیں کی جاتی، اور سوکن کی موجودگی میں کسی دوسری بیوی کے ساتھ ایسی بے تکلفی ہوتی بھی نہیں ہے. تو اس بیس پر بھی انکار ہو سکتا تھا. چلو بھائی، تو اس لیے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ تاکہ یقین آ جائے کہ واقعی یہ خبر درست ہے. چلو بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. خلاصہ یہ کہ مفتابی اور راجح قول یہی ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ لامستم، اچھا رہا مسئلہ کہ آثار صحابہ، بعض صحابہ سے بھی یہ فتویٰ منقول ہے. تو بھائی عبداللہ بن، جب صحابہ میں اختلاف ہوگا، اجماع صحابہ تو حجت ہے، لیکن اگر صحابہ میں اختلاف ہے تو عبداللہ بن مسعود کی رائے کو ہم لے رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ ایک تو اقرب الی القرآن ہے اور پھر مرفوع حدیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے. چلیں آگے حدیث پڑھو بھائی. اچھا بھائی، عن ابی رافع قال اشہد لقد كنت اشوی. یہ جو صحابہ کے فتاوی ہیں نا، یہ مشکات میں ہی موجود ہیں جو شافعی مذہب کی تائید کرتے ہیں، جس میں عبداللہ بن عمر کی روایت آ رہی ہے، یہ متن میں ہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری روایت عبداللہ بن مسعود کی اور تیسری عبداللہ بن عمر کی ہے. یہ تینوں روایتیں امام شافعی کے مسلک کی تائید ہیں. تینوں کا فتویٰ یہی تھا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کی سندوں پہ ہم اس لیے بحث نہیں کر رہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں ان حضرات کا یہی فتویٰ تھا، ورنہ سندوں پہ بھی کلام ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے تھا تو بھی بھائی اگر تھا بھی تو عبداللہ بن عباس کا بھی فتویٰ صحیح سند سے ثابت ہے. اور جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو پھر کسی صحابی کی بات کو بھی لیا جا سکتا ہے. چلو ہاں میں پڑھ رہا ہوں. عن ابی رافع قال اشهد لقد كنت اشفي لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضا. ابو رافع فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کے لیے بھونتا تھا بکری کے پیٹ کو. ثم صلى ولم يتوضا، یہاں پیٹ سے مراد بکری کا اندر کا گوشت، ظاہر ہے اجڑی تھوڑی بھونی جاتی ہے. وعنہ قال اہدیت لہو شاۃ فجعلها فی القدر. فرماتے ہیں کہ نبی کو ایک بکری ہدیہ دی گئی، آپ نے اسے ہانڈی میں ڈالا. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجعلها کا مطلب ابو رافع نے اس کو ہانڈی میں ڈالا. یار یہ میں اگر لگا لوں تو اچھا ہے، یہ جو ہے نا یہ اس سے بڑا بڑا بہت نظر آتا ہے.
آچا میرے بوئی اہدیت لہو شاتن، ابو رافع کے لیے بکری ہدیہ کی گئی، فجعلها فی القدری، اس کو ڈالا ہانڈی میں، اس کے بغیر بھی نظر آ رہا ہے الحمدللہ. فدخل رسول اللہ صلی، یہ بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے بغیر بھی نظر آ رہا ہے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال ما هذا یا ابا رافع، اے ابو رافع یہ کیا ہے؟ فقال شاتن، فرمایا بکری ہے، اہدیت لنا یا رسول اللہ، ہمیں ہدیہ دی گئی ہے. صحابہ میں دیکھو کتنی غربت، پھر بھی پورے پورے بکرے ہدیے ہوتے تھے. اور آج کے حالات دیکھو یار. اچھا چلو. فتبختها فی القدری، میں نے ہانڈی میں بھی اس کو پکایا ہے. قال ناولنی الذراع، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شانہ اس کا مجھے دے دو. بکری کا جو شانہ ہے نا وہ آپ کو بہت پسند تھا، شانہ دستی کا گوشت. یا ابا رافع فناولته الذراع، فرماتے ہیں میں نے بکری کا شانہ اٹھا کے دے دیا. ثم قال ناولنی الذراع الاخر، دوسرا شانہ دو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی کے ساتھ اور بھی ساتھی وہاں پر موجود تھے، سب مل کے کھا رہے تھے. میں نے دوسرا شانہ دے دیا. ثم قال ناولنی الذراع الاخر، تیسرا شانہ بھی دو، ایک اور شانہ دو. فقال له، حضرت ابو رافع نے فرمایا یا رسول اللہ ان للشاۃ ذراعا، بکری کے دو ہی شانے ہوتے ہیں، تین شانے بولے نہیں ہوتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے فرمایا اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت، یہ ما وقتیہ ہے، ظرفیہ ہے. فرمایا اگر تم بولتے نہیں، یہ اعتراض نہ کرتے، تو ہانڈی میں سے جب بھی ہاتھ ڈالتے شانے نکلتے رہتے اس میں. صحیح ہے نا. ما سکتا، اس وقت تک جب تک تم خاموش رہتے، اس وقت تک یہ نکلتے رہتے، یہ معجزہ ظاہر ہوتا. لیکن تم نے اعتراض کر دیا، ختم. جیسے ایک مثال حدیث میں ملتی ہے نا، غزوہ خندق کے موقع پر، بھائی وہ ہانڈی صحابی نے دعوت کی نا، تو آپ نے فرمایا ہانڈی میں جھانک کے نہیں دیکھنا، بس نکالتے رہو نکالتے رہو، وہ نکلتا رہا، کھاتے رہے لوگ. وہ تھوڑی سی ہانڈی نے درجنوں لوگوں کو کھلایا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر تم خاموش نہیں رہتے تو زراعن نکلتے رہتے بکری کے ساتھ. ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا. فمضمض فاہ، کلی کی، وغسل اطراف اصابعہ، اپنی انگلیوں کے پوروں کو صاف کیا پانی سے. ثم قام فصلی، کھڑے ہوئے نماز پڑھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے وضو نہیں کیا آگ پہ پکی ہوئی چیز سے. ثم عاد الیہم، واپس آئے. فوجد عندہم لحما باردا، ٹھنڈا گوشت تھا پایا. فاکلا، اس میں سے تناول فرمایا. ثم دخل المسجد فصلی ولم یمس ماء، پانی چھوا بھی نہیں، اور یعنی ہاتھ بھی نہیں دھویا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو ان سب، یہ تو اجماعی مسئلہ بن گیا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی گوشت کتنے شوق سے کھاتے تھے، اور شانے کا گوشت کھاتے تھے. کھایا کرو اپنے خرچے پہ. جی کیا بول رہا ہے؟ اب صحیح طرح بولا کرو، جلدی سے بول دیا کرو. کیا کریں؟ اور بھی تھے تو ہمارے نبی کی خوراک اتنی تھی نہیں نا کہ ایک شانہ، دو شانے، تین شانے، چار شانے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. چلو صحیح، آگے چلو. ورواہ الدارمی عن ابی عبید الا انه لم يذكر ثم دعا بما، یہ الفاظ نہیں ہے. حدیث نمبر 349 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كنت انا وابی وابو طلحہ جلوسا، میں، حضرت انس بن مالک جو خادم رسول فرماتے ہیں، میں اور ابی بن کعب اور ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے. فاکلنا لحما وخبزا، ہم نے روٹی اور گوشت کھایا. ثم دعوت بوضوء، وضو کسے کہتے ہیں؟ وضو کے پانی کو. پھر میں نے وضو کا پانی منگوایا. فقالا، تو دونوں نے کہا، ابی اور ابو طلحہ نے، لما نتوضا، لما تتوضا، اے انس تم کیوں وضو کر رہے ہو؟ فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا، بھائی ہم نے یہ کھانا کھایا ہے اس وجہ سے میں وضو کر رہا ہوں. فقال اتتوضا من الطیبات، ابی بن کعب اور ابو طلحہ نے فرمایا کیا پاکیزہ چیزوں کے بعد تم وضو کر رہے ہو؟ پاکیزہ چیز کھائی ہے نا. لم يتوضا منه من هو خیر منك، فرمایا جو تم سے بہتر تھے انہوں نے اس کے بعد وضو نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کیوں کر رہے ہو؟ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، اب یہ وہ صحابہ کے آثار ہیں جو امام شافعی کی دلیل ہیں. قال کان یقول قبلۃ الرجل امرأته وجسها بيده من الملابسہ، ابن عمر فرماتے تھے ایک آدمی اپنی زوجہ کا بوسہ لے یا اس کو اپنے ہاتھ سے چھوئے تو یہ ملامسہ میں داخل ہے، جو قرآن میں آتا ہے نا جب تم نے ملامسہ کیا ہو تو وضو کرو، تیمم کرو. ومن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء، رواہ مالک والشافعی. ٹھیک ہے، ابن عمر کا فتویٰ. عبداللہ بن مسعود کان یقول من قبلۃ الرجل امرأته الوضوء، رواہ مالک.
رواہ مالکن. ابن مسعود فرماتے ہیں آدمی اپنی بیوی سے کا بوسہ لے تو وضو کرے. فقہ حنفی میں تو عبداللہ بن مسعود کے اقوال کو بہت اہمیت دی گئی ہے نا, تو اب یہاں فقہ حنفی عبداللہ بن مسعود کے خلاف جا رہا ہے. تو مجھے اس حدیث کی سند کی تحقیق نہیں ہے, لیکن اگر یہ سند صحیح بھی ہو تو عبداللہ بن مسعود کے قول کی یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ عادتاً یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی شہوت سے زوجہ کا بوسہ لے اور مزی خارج نہ ہو. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود نے احتیاط کی وجہ سے وضو کا حکم دیا ہو, کیونکہ عبداللہ بن مسعود سے اگر یہ بات ثابت ہوتی تو ان کے شاگرد پھر اسی پر فتویٰ دیتے. تعویل ہے, لیکن اگر ثابت بھی ہے تو دوسرے بھی صحابہ ہیں. نہیں, یہاں علت سبب ظاہر پر حکم, یہ والا فقہ کا قانون یہاں اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں سبب حقیقی پر اطلاع ممکن ہے. بھائی قبلہ سبب ظاہر ہے نا مزی کے نکلنے کا, تو یہاں سبب ظاہر پر حکم اس لیے نہیں کہ سبب حقیقی پر اطلاع ممکن ہے نا. دیکھ لے آدمی, پتہ چل جاتا ہے اس کو, سوتے ہوئے میں امکان نہیں ہوتا کہ پتہ چلے. چلے عن عمر بن عبد العزیز, یہ سمجھ رہے تھے میں بہت زبردست ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, لیکن آپ نے اشکال آج پہلی دفعہ ڈھنگ کا اشکال کیا ہے. یہ اشکال بالکل صحیح ہے, اس سے اصول فقہ سمجھ میں آئے گا کہ سبب ظاہر پر مدار کیوں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا سوال کیا آپ. عن عمر بن عبد العزیز عن تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل رواہ الدارقطنی. عمر بن عبد العزیز تمیم داری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بہتی ہوئی چیز سے وضو ہے, ہر بہتے ہوئے خون سے وضو ہے. دارقطنی نے دونوں روایات کو ذکر کیا ہے. یہ دونوں روایات تو نہیں ہے, ایک روایت ہے. اچھا, اس سے پہلے والی روایت بھی یہ دارقطنی نے ذکر کی, لیکن دارقطنی نے کہا عمر بن عبد العزیز لم یسمع من تمیم الداری, عمر بن عبد العزیز نے تمیم داری سے سنا نہیں ہے. اصل میں بہتے ہوئے خون اگر بہہ جائے تو حنفیہ کے ہاں وضو ٹوٹتا ہے, امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ چونکہ شافعی مسلک کے تھے نا صاحب مشکات, تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عمر بن عبد العزیز جو تمیم داری سے نبی کی بات نقل کر رہے ہیں, تو عمر بن عبد العزیز کی لقاء تمیم داری سے ثابت نہیں ہے, لہذا یہ حدیث منقطع ہے اور قابل استدلال نہیں ہے. ولا رآہ, اور نہ عمر بن عبد العزیز نے تمیم داری کو دیکھا. ویزید بن خالد ویزید بن محمد مجہولان, اسی طرح اس حدیث میں دو راوی اور ہیں, یزید بن خالد اور یزید بن محمد, یہ دونوں کیا ہیں؟ مجہول ہیں. تو یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا, اس پر میں پھر ڈیٹیل سے آگے چل کے اس پر میں انشاءاللہ مسائل اور مذاہب بیان کروں گا, جب یہ پوری اسی پر پھر بات ہوگی. آگے چلیں. باب آداب الخلاء. الفصل الاول. عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. متفق علیہ. حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف رخ کرو اور نہ قبلے کی طرف پشت کرو, لیکن مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو. وہاں چونکہ شمال اور جنوب کی طرف تھا نا قبلے کی پشت, اور تو اس لیے مدینہ کے لحاظ سے مشرق مغرب فرمایا, تو ہر جگہ مشرق مغرب نہیں. خلاصہ یہ کہ قبلے کی طرف نہ رخ کیا جائے اور نہ پشت. اس بارے میں مذاہب سمجھ لیں, دلائل پھر انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا تفصیل سے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ قبلے کی طرف پشت کرنا, پہلے حنفیہ کا مذہب بتا دیتا ہوں, علی الاطلاق قبلے کی طرف پشت بھی ناجائز اور رخ بھی قضاء حاجت کے وقت, چاہے آپ بنیان میں ہو یا صحرا میں. بنیان کا مطلب یعنی آبادی میں ہو, آڑ ہو, کوئی آگے سترا ہو یا نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آبادی کے اندر بھی یہ جائز نہیں ہے یہ عمل, ٹھیک ہے نا. احناف کا مذہب جی. البتہ احناف میں امام ابو یوسف کی رائے تھوڑی سی مختلف ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد سے. وہ یہ ہے کہ پشت کرنا عمارتوں میں جہاں سترا ہو, جہاں کوئی آڑ ہو, پشت کرنا تو جائز ہے. باقی یعنی 4 صورتیں بنتی ہیں نا یہ. ایک یہ کہ قبلے کی طرف پیٹھ کرنا, ایک قبلے کی طرف رخ کرنا, یہ 2 صورتیں. پھر ہر ایک کی 2 صورتیں کہ آگے آڑ ہوگی یا
نہیں ہوگی. تو یہ ٹوٹل کتنی صورتیں بن گئیں؟ 4. امام شافعی کے ہاں اگر آڑ موجود ہے، جیسے نماز میں سترا ہوتا ہے نا، آگے ایسے کوئی دیوار ہے، آڑ موجود ہے، تو یہ چاروں یہ یعنی پھر یہ جائز ہے، استدبار بھی اور استقبال بھی، پش کرنا بھی اور صحرا میں دونوں ناجائز ہیں امام شافعی کے یہاں. امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. اور حنابلہ کا جو مشہور قول ہے نا، جو سعودی عرب میں رائج ہے، وہ بھی یہی ہے. امام احمد سے مختلف روایتیں، لیکن جو فتویٰ ان پہ دیا جاتا ہے نا، عرب علماء جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں وہ فتویٰ اسی پہ دیتے ہیں کہ صحرا میں تو ناجائز ہے قبلے کی طرف پش کرنا بھی اور قبلے کی طرف رخ کرنا بھی، لیکن اگر آڑ ہے یا آپ آبادی میں رہتے ہیں تو آڑ تو ہوتی ہے نا، گھر کے اندر بیت الخلاء ہے تو دیوار ہے سامنے، تو وہاں یہ جائز ہے. حنفیہ کے نزدیک علی الاطلاق ناجائز ہے، چاہے آڑ ہو یا نہ ہو. امام حنیفہ کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک بھی، اور حنفیہ میں فتویٰ بھی اسی پر ہے. امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ 3 صورتیں ناجائز ہیں، 1 صورت جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمارت کے اندر یہ آڑ اگر موجود ہے تب پشت کرنا جائز ہے، باقی صحرا میں پشت بھی جائز نہیں ہے. اور قبلے کی طرف قضائے حاجت کے وقت رخ کرنا بہرحال ناجائز ہے، چاہے آڑ موجود ہو یا موجود نہ ہو. یعنی رخ کرنے کا حکم ذرا سخت ہے اور پشت کرنے کے حکم میں کیا ہے؟ تھوڑی نرمی. ایسے تو اس بارے میں مذاہب تو بہت ہیں، 9 اقوال ہیں فقہا کے، لیکن میں ائمہ اربعہ کے مذاہب بتاتا ہوں جو زیادہ مشہور ہیں. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں جو امام شافعی کی رائے ہے. سمجھتے ہو کہ صحرا میں پشت کرنا بھی ناجائز اور رخ کرنا بھی ناجائز، لیکن اگر کوئی آڑ موجود ہے تو پشت کرنا بھی قبلے کی طرف جائز اور رخ کرنا بھی جائز، کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر فتوے وہیں سے عرب سے ہی لے رہے ہوتے ہیں. اب اس بارے میں دلائل کیا ہیں؟ امام مالک کا بھی وہی مذہب ہے جو امام شافعی کا ہے. سمجھتے ہو؟ دلائل انشاءاللہ ہم آپ کو کل بتائیں گے، اس سے پوری بحث ہے لمبی، ہر ایک کی اوپڑے دلائل ہیں، اوپڑے. اس بارے میں حنفیہ کا مذہب بہت مضبوط ہے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، بہت زبردست دلائل ہیں حناف کے. انشاءاللہ کل اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہمارے ہاں بعض اہل حدیث، مفتی رشید صاحب نے اصل الفتاوی میں لکھا ہے کہ باقاعدہ بعض جگہوں پر قبلے کی طرف رخ کر کے بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں احناف کی مخالفت میں. حالانکہ کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو تو پھر احتیاط پر بھی انسان عمل کر سکتا ہے نا، کہ چلو یار ملک کی آبادی میں میجورٹی حنفی ہیں تو ہم ایسا کام نہ کریں جس سے حنفیہ کے جذبات مجروح ہو. کوئی فرض تو نہیں ہے نا قبلے کی طرف رخ کر کے بیت الخلاء بنانا. امام شافعی کا بھی جائز ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے. جہاں بر صغیر میں 99% حنفی رہتے ہیں تو وہاں پر مسجدوں میں اس کا خیال نہ کرنا تو یہ تو غلط بات ہے. یہ ویسے ہی ایک اخلاقیات کے خلاف ہے کہ آپ کیوں قبلے کی طرف رخ کر کے بنا رہے ہو. ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے مگر فرض تو نہیں ہے نا، تو دوسرے کے مسلک کی رعایت کر لو. کہتے ہیں بس دلیل پڑھیں گے انشاءاللہ کل. چلیں جی، پیپر بنے گا ابھی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.